بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونیک آن لائن لیکچر کے سلسلے میں آج بیٹا آپ سے مخاطب ہوں، شعبہ اردو سے محمد علی ڈار۔ بیٹا ہم لوگوں نے آخری پچھلے لیکچر میں سبق کا آغاز کیا تھا اور کچھ ہم نے اس سے پہلے والے سبق کا احاطہ کیا تھا۔ آج ہم بیٹا اسی سبق کا اگلا حصہ ڈسکس کریں گے، سر سید احمد خان کا لکھا ہوا مضمون اپنی مدد آپ۔ پیج نمبر 6 ہم پڑھ رہے تھے لاسٹ ٹائم بیٹا، اور آپ تمام لوگ ماشاءاللہ اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے اور ساتھ ساتھ اپنا کام ہر سبجیکٹ کو دیکھ رہے ہوں گے اور پڑھ رہے ہوں گے۔ اس طرح بیٹا پڑھتے رہیے تاکہ آپ کی پڑھائی کا جو یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ کسی سطح پر بھی طالب علم کی جو ہم اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم اپنے سبق کا جو بقیہ حصہ ہے بیٹا اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے، یہ والا پیراگراف ہم نے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اس کو آگے شروع کرتے ہیں۔ تو جی بیٹا یہ دیکھیے، سر سید احمد خان پیج کے مڈ پہ کتابیں بھی نکال لیجئے۔ تمام تجربوں سے یہ والا پیراگراف ہم شروع کریں گے۔ جی تمام تجربوں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن یعنی طور طریقوں پر ہے، اخلاق و عادات پر ہے۔ ان کے اخلاق اور عادات کہتے ہیں تہذیب اور شائستگی پر منحصر ہے۔ منحصر ہوتی ہے، انحصار ہے، یعنی کسی بھی قوم کی عزت، اس کی قدر و منزلت، اس کی ویلیو دنیا کی نظر میں، دوسرے لوگوں کی، دوسری اقوام کی نظر میں وہاں کی گورنمنٹ کے اچھے ہونے کے اوپر بیس نہیں کرتی، وہ وہاں کے عوام کے چال چلن، ان کے طور طریقوں کے اچھے ہونے پر بیس کرتی ہے کہ ان کے اخلاق اور عادات، ان کے رویے، ان کی سوچ، ان کی تہذیب و شائستگی، ان کے جو اندر جو اخلاقی خوبی ہیں وہ کیسی ہیں۔ کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، یعنی قوم جو ہوتی ہے وہ مختلف افراد سے مل کر بنتے ہیں۔ شخصی حالتیں یعنی مختلف لوگوں کے جو رویے ہیں، ان کی عادات ہیں، ان کا اخلاق ہے، ان کی تہذیب ہے، اس کا چال چلن جو ہے اس کو دیکھ کر بنتی ہے۔ تو کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے اور ایک قوم کی تہذیب، اس کا جو رہن سہن، اس کا طور طریقے جو ہیں در حقیقت ان مرد، عورتوں اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جس سے وہ قوم بنی ہے۔ قوم بنتی کیسے ہے بیٹا؟ سر سید یہاں بتا رہے ہیں کہ اصل میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، یہ تمام مل کر ایک قوم کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور ان کی عزت کا انحصار کس پر ہے کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کا چال چلن کیسا ہے، ان کے طور طریقے کیسے ہیں۔ اگر ان کی اخلاق اور عادات اچھی ہیں تو یقینی بات ہے دنیا کی نظر میں ان قوموں کی عزت زیادہ ہوگی، اس ملک کی عزت زیادہ ہوگی۔ اگر یہی انفرادی طور پر ان لوگوں کے چال چلن، رویے، عادات، تہذیب، اخلاق، ان میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ قوم اچھی نہیں ہے، دوسروں کی نظر میں ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ گورنمنٹ کے اچھے ہونے سے بیٹا حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، حکمران آتے ہیں جاتے رہتے ہیں۔ دیکھنے کی چیز ہے کہ اس قوم کا چال، قوموں کی عزت ان کے مجموعی چال چلن اور ان کے انفرادی چال چلن پر بیس کرتی ہے، یعنی ان کا مجموعی چال چلن کیا ہوگا، یہ اس کا انحصار کس پہ ہے، ان کے انفرادی چال چلن پر۔ میں اس کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ بیٹا ماں باپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، گھر میں 4 بچے ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ماں باپ بڑوں کا ادب کرتے ہیں، بچے بھی بڑوں کا ادب کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، بری باتیں نہیں کرتے، گھر میں لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا ہے، پڑوسیوں سے رویہ اچھا ہے، ایک فیملی کا، میں چند ممبرز کی بات آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں۔ تو یہ ایک گھرانہ، ایک گھر کی ایک اکائی جو ہے جس میں ایک چند افراد رہتے ہیں، یہ مل جل کر، ان کا اخلاق اچھا ہے، ان کے رویے اچھے ہیں، تو اس محلے میں، اس علاقے میں ان لوگوں کو اچھا سمجھا جائے گا کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ کسی لڑتے نہیں ہیں، یہ کسی جھگڑا نہیں کرتے، تو لوگوں کے محلے داروں کی نظروں میں ان کی عزت بڑھے گی، اس فیملی کی، اس کے ایک فرد کی رسپیکٹ بڑھے گی۔ لیکن اگر یہی لڑائی جھگڑا کرنے والے بد دیانت ہوں، ان کے گھر کسی کے گھر آئے دن مسائل پیدا ہو رہے ہوں، جھگڑے کرتے ہوں، لوگوں سے تنگ کرتے ہوں، محلے داروں کو زندگی عذاب بنائی ہو، اخلاقی عادات بھی نہ ہو، جرم و جرائم کی زندگی بسر کرتے ہوں، تو کیا ہوگا؟ علاقے میں، اس محلے میں، اس گلی میں چند افراد
کی جو گلی ہوتی ہے چند گھروں پہ مبنی, تو وہاں ان لوگ اس محلے میں ان کی رسپیکٹ نہیں ہوگی, لوگ ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے. یاد رکھیے, بہت اچھا وہ محلہ ہو, بہت خوبصورت سوسائٹی ہو, لیکن وہ ایک گھر جو ہے وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا. اسی طرح ایک فرد کی مثال لے لیجیے, ایک آدمی چوری کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اخلاق اچھا نہیں ہے, رویے اچھے نہیں ہیں, تو اس کی عزت اس کی فیملی والے اس کو اس نظر سے نہیں دیکھیں گے, اس کے دوست احباب اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے, اس کے عزیز و اقارب اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے. لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا ہے, اس کی عادتیں اچھی ہیں, اس کے رویے اچھے ہیں, اس کا چال چلن طور طریقے عمدہ ہیں, اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. ہمارا تو دین ہی بیٹا اخلاق پر بیس ہے. عبادت تو بہت تھوڑا سا کام ہے, عبادت تو زندگی کا بڑا تھوڑا سا پورشن ہے, ساری زندگی اخلاق پر بیس ہے. اللہ کے نبی نے اخلاقی تربیت کی ہے. مقصد کیا تھا کہ افراد معاشرہ کا چال چلن ٹھیک ہو, امت کے طور طریقے ٹھیک ہوں, ان کے رویے ٹھیک ہوں, وہ مثبت رویوں پر چلیں, وہ ایماندار ہوں, وہ سچ بولنے والے ہوں, وہ ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوں. یہ ساری خوبیاں ان افراد کے اندر ہونی چاہیے. تو شخصی چال چلن انسان کے کریکٹرسٹکس پہ بیس کرتا ہے, اس کے پرسنل بیہیویئرز, پرسنل جو اس کی کریکٹرز ہیں اس پر بیس کرتا ہے. تو وہ اگر اچھا ہوگا تو آپ کی عزت بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. اور اگر پوری قوم کا, پورے افراد معاشرہ کے اندر سب میں ہی سب جھوٹ نہیں بولتے, کوئی ملاوٹ نہیں کرتا, تو پھر کیا ہوگا, پوری دنیا کے اندر آپ کی عزت اس قوم کے بارے میں یہ ہوگی کہ یہ اس ملک کے لوگ, اس ملک کی. ہم جاپان سے کوئی چیز آتے ہیں, ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی ہے؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ جاپان جو چیز بناتے ہیں وہ لوگ محنتی ہیں اور کوالٹی پروڈکٹ چیزیں تیار کرتے ہیں, تو ہمارے نزدیک وہ جاپان کی چیز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. اور یہی وہ کوئی لوکل چیز بنی ہوتی ہے تو ہمارا اس پر اعتماد نہیں بنتا, کیونکہ اس میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس میں کوالٹی میں کوئی نہ کوئی کھوٹ ہوگا. تو یہ ذہن میں رکھیے. یہ عزت کیسے کمائی انہوں نے؟ یہ انہوں نے اپنے چال چلن سے, اپنے طور طریقوں سے, اپنی عادات سے, اپنے پریویس ریکارڈ سے لوگوں کے سامنے یہ عزت بنائی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں تجربات سے یہ ثابت ہو گیا. سر سید کہتے ہیں کہ کسی قوم کی عزت کا انحصار اس کے انفرادی چال چلن کے اوپر ہوتا ہے جس سے وہ قوم بنی ہے, اور پھر ان کی عزت جو ہے وہ دوسری لوگوں کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہاں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت. ایک فرد کی بات ہو رہی ہے, قوم کس سے بنتی ہے؟ افراد سے. تو یہاں سے سید بات کیا کر رہے ہیں؟ ایک فرد کی. قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت, شخصی عزت, شخصی ایمانداری. یعنی ایک فرد, قومی ترقی کس پر بیس کرتی ہے؟ ایک فرد کے اوپر. کیسے؟ ایک فرد کی کون کون سی خوبیاں جس کا ذکر سے سید کر رہے ہیں؟ شخصی محنت, ایک شخص محنتی ہو, ہارڈ ورک کرو, کام کرنے والا ہو, سست نہ ہو, محنت سے جی چرانے والا نہ ہو. شخصی عزت, سیلف رسپیکٹ, اس شخص کی اپنی نظروں میں عزت ہوتی ہے, تو میں اپنی عزت کروں گا تو لوگ میری عزت کریں گے. شخصی ایمانداری, ایک فرد کے اندر ایمانداری ہو, وہ کوئی کھوٹ نہ اس کے رویوں کے اندر. شخصی ہمدردی, وہ دوسروں کا ہمدرد ہو, دوسروں کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے, جو دوسروں کے لیے اچھا ہے. تو معاشرے کے اندر جو قومی ترقی ہے وہ ان چیزوں پہ بیس کرتی ہیں. ایک فرد کے اندر جو خوبیاں ہوں گی وہ کون کون سی ہوں گی, جس کا سر سید نے ذکر کیا کہ ہر شخص محنتی ہو, تو پھر ہمیں قومی ترقی حاصل ہوگی. شخصی محنت, شخصی عزت, شخصی ایمانداری, شخصی ہمدردی. اسی طرح قومی تنزل یعنی زوال. تنزل ہوتا ہے زوال, ڈکلائن. کوئی قوم کس چیز کا مجموعہ ہے؟ یعنی کسی قوم کے اندر زوال کا مجموعہ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ شخصی سستی, یعنی اس کے معاشرے کے لوگ محنت کرنے والے نہ ہوں, سست ہوں. شخصی بے عزتی, یعنی ایک شخص کے اندر عزت نہ ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تو حیا کو چھوڑ دے پھر تیرے جی میں جو آئے تو کر. حیادار ہو, اس کو احساس ہو کہ میری رسپیکٹ ہے, میری کسی غلط ایکشن سے, میرے کسی غلط کام سے میری پورا ملک بدنام ہوگا, میری پوری قوم بدنام ہوگی. بیٹا یاد رکھیے, پاکستانی ٹیم جاتی ہے نا کھیلنے کے لیے کسی دوسرے ملک, تو وہاں یہ نہیں کہا جاتا یہ فلاں کھلاڑی کھیل رہا ہے, وہ کہتے ہیں یہ کون کھیل رہا ہے؟ پاکستان کھیل رہا ہے. پاکستان تو 20 کروڑ عوام ہے, ایک قوم ہے. اب وہاں تو 11 کھلاڑی کھیل رہے ہیں, تو کہتے ہیں کون کھیل رہا ہے؟ پاکستان کھیل رہا ہے. یعنی وہ لوگ 11 کھلاڑی پاکستانی قوم کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ وہاں اسپاٹ فیلڈ کوئی ایسا جرم کریں تو ہمارا ملک بدنام ہوگا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے, تو اس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوگی. اب پاکستان میں ہم نے کسی نے تو نہیں کیا, ایک شخص کی غلطی سے پورے ملک اور قوم بدنام ہو جاتی ہے. ایک شخص اگر رشوت لیتا ہے پکڑا جاتا ہے, بیرون ملک کوئی اسمگلنگ کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے, ٹھیک ہے, منشیات کے استعمال میں پکڑا جاتا ہے, تو وہ پوچھتے ہیں کہاں سے, یہ کس ملک کا بندہ ہے؟ وہ کہتے ہیں پاکستان کا. تو یہ اپنے ملک کا نام اس سے بدنام ہوتا ہے, پوری قوم بدنام ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگ ایسے ہیں. تو یاد رکھیے بیٹا, افراد جو ہوتے ہیں وہ اس قوم کا
عکس ہوتے ہیں, اس قوم کو ریفلیکٹ کرتے ہیں ان کے رویے. تو یہاں پر سر سید یہ بتا رہے ہیں کہ قومی عزت کس سے حاصل ہوتی ہے, یہ شخصی خوبیاں بتائی ہیں. اب بتا رہے ہیں قومی زوال کس سے ہمیں دو قوموں کو ملتا ہے, اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں شخصی بے عزتی, شخصی بے ایمان ہو, کرپٹ ہو, شخصی خود غرضی, سیلفش ہو, صرف اپنے بارے میں سوچے, دوسروں کے بارے میں نہ سوچے, اور شخصی برائیوں کا, یعنی جو اس شخص کی ذاتی برائیاں ہیں اس کے رویوں میں, اس کی عادتوں میں, نا تہذیبی یعنی غیر مہذب ہونا, بد چلنی یعنی برا عمل, برا کردار, جو اخلاقی اور تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے, در حقیقت وہ خود اس شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے. اگر ہم چاہیں کہ یہ بیرونی کوششوں سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں, یعنی مٹا دیں, نیست و نابود کرنا ہوتا ہے مٹا دینا, ختم کر دینا, تو یہ برائیاں کسی اور صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جائے. سر سید کا موقف بیٹا یہاں یہ ہے کہ جب تک ایک فرد کی چال چلن کو ترقی نہیں دیں گے, ہم کبھی بھی قومی عزت, قومی وقار, قومی رسپیکٹ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. تو ضرورت کس چیز کی ہے؟ اب دو چیزوں کا ذکر کیا سر سید. ایک شخصی ترقی کی بنیاد کن چیزوں پر ہے, ایک شخص کے اخلاقی خوبیوں کے اوپر. قومی زوال کس چیز پر ہے, ایک فرد کی خامیوں کے اوپر. اگر ایک فرد کے اندر اچھائیاں زیادہ ہوں گی تو وہ قوم ترقی, اور پھر آہستہ آہستہ پوری قوم میں وہ خوبیاں پیدا ہوں گی تو پوری قوم ترقی کرے گی. اور اگر ایک فرد میں خرابیاں پیدا ہوں گی, رفتہ رفتہ وہ باقی لوگوں میں برائیاں پیدا, ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. تو ایک شخص اپنے معاشرے کو انسپائر کرتا ہے, تو معاشرے کے اندر جب اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی, محنتی, ایماندار, ٹھیک ہے, قومی ہمدردی والے, احساس والے, ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو قومی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا چلا جائے. اور اگر اس کے مقابلے میں ایسے لوگ جن کے چال چلن طور طریقے جو ان کی اپنی آوارہ زندگی کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں, اس کے اندر اپنی بیہیویئرز کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں, اپنی بری عادات کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں, تو نتیجہ کیا نکلے گا, وہ قومی زوال کا باعث بنیں گے, وہ قومی عزت ان کی بتدریج گھٹتی چلی جائے گی. اس لیے سر سے چاہتے ہیں کیا کیا جائے, شخصی حالتوں کو ترقی دی جائے, ایک فرد کے کریکٹرز کو بہتر کیا جائے تاکہ اس کے اندر اچھائیاں پیدا ہوں, وہ قوم کا سچا ہمدرد ہو, وہ ایماندار ہو, وہ محنتی ہو, وہ سست نہ ہو, وہ کچھ کرنے اپنے لیے بھی محنت کرے اور اپنے ملک و قوم کی عزت کا بھی خیال رکھے. تو اس کی چال چلن کو جب تک ہم بہتر نہیں کرتے تب تک ہم ایسا اس سے کوئی اچھی ہمیں یہ امید نہیں ہو سکتی کہ وہ معاشرہ ترقی کرے گا یا بہتر ہو جائے گا. اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ ان کو بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں, تو نیست و نابود کر دیں, تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت پیدا ہو جائیں گی. یعنی اگر ہم بیرونی ذرائع سے کوشش کریں گے کہ یہ برائیاں ختم کر دی جائیں تو کیا ہوگا. اشارے پہ, جس کی اگزامپل آپ کو ویسے میں سمجھانے کے لیے ایک اگزامپل یہ ہے, بٹ اشارے پہ ٹریفک سگنلز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اگر ٹریفک سگنل کو خیال نہیں رکھیں گے تو حادثہ ہو جائے گا. تو اس حادثات کو روکنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے, ٹریفک سگنل بنے ہوئے ہیں, لوگ سب کو پتہ ہے, ہم تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو ہم نے رکنا ہے, لائن کے اوپر ہم نے بریک لگانی ہے. لیکن ہمیں وہاں 2 سارجنٹ 2 پولیس والے کھڑے کرنے پڑتے ہیں کہ اشارہ ہو تو لوگ رکتے نہیں ہیں, وہ سڑک کراس کر جاتے ہیں, جس سے حادثات پیدا ہوتے ہیں اور قانون کی بھی وائلیشن ہوتی ہے. دیکھیے شخصی چال چلن جب سدھر جائے گا, لوگوں کے رویے درست ہو جائیں گے, تو وہاں پولیس والے کو کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ریڈ لائٹ جلے گی, ہر شخص رک جائے گا, کوئی بھی اشارہ نہیں کاٹے گا. کیوں کہ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا ہے, اس کے چال چلن میں یہ تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کرے گا, کیونکہ اس سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے, ہو سکتا ہے حادثے کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے. آپ ایک شخص کو زبردستی نماز پڑھاتے ہیں, اٹھو نماز پڑھو, 1 دن پڑھائیں, 2 دن پڑھائیں, 3 دن, اس کے اندر جب تک یہ احساس پیدا نہیں ہوگا, وہ آج پڑھے گا, کل پڑھے گا, پھر چھوڑ دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جب ہم یہ احساس پیدا کریں گے کہ یہ نماز خدا کے نے ہم پر فرض کی ہے, یہ ہم نے پڑھنی ہے, جب اس کو احساس ہوگا تو وہ خود ہی پڑھے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس کی تربیت کرنی ہے, اس کو ڈے 1 سے آہستہ آہستہ ٹرین کرنا ہے, تاکہ اس کو جب وہ بچہ بڑا ہو تو اس کے اندر یہ عادت پختہ ہو جائے کہ اس نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے. تو پھر کیا ہوگا, وہ ساری زندگی نماز پڑھے گا. لیکن کب پڑھے گا, جب احساس ہوگا اس کو. آپ زبردستی یوں کریں گے تو 1-2 دن تو یوں کر لیں گے, تیسرے دن شاید میں نہ دیکھ سکوں, آپ نہ دیکھ سکیں, تو وہ بچہ نہیں پڑھے گا. تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا ہے. وہ کرے گا اس طرح, بچے ہیں وہ کبھی غلطی کرتے ہیں, لیکن ہمارا کام کیا ہوتا ہے, اس کے کریکٹر کے اندر
کھانا کھاتے وقت ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں. شروع میں بچے پڑھتے ہیں ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں. یہ گڈ مینرز ہم بچوں کو سکھاتے ہیں. بڑوں کو سلام کرو. یہ عادتیں بچوں کی پروان کیسے چڑھتی ہیں؟ جب وہ آہستہ آہستہ اس میں گرو کرتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، لیکن ایک وقت کے بعد ان کے اخلاقیات مضبوط ہو جاتی ہیں. اس کی بیرونی ذرائع سے ہم اس کی یہ ہیلپ کر سکتے ہیں، اس کی ٹریننگ کر سکتے ہیں، اس کی تربیت کر سکتے ہیں. تو اچھی قوم کی تربیت ہمیں کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر ہم صرف قانون ہی بنا دیں، تربیت نہ کریں لوگوں کی، تو کیا ہوگا؟ لوگ اس قانون کی پاسداری نہیں کریں گے، لوگ اشارے پر نہیں رکیں گے. ہمیں تربیت بھی کرنی ہے، قوانین بھی بنانی ہے، لیکن اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ بیرونی ذرائع سے کسی چیز کو دبا کر زبردستی نہیں کر سکتے. تو اس لیے کیا ہوگا؟ تو یہ برائیاں جب وقتی طور پہ تو دب جائیں گی، پھر یہ نئے طریقے سے پیدا ہو جائیں گی اور شاید زیادہ شدت سے پیدا ہوں گی. جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو بہتر نہ کیا جائے، اس کو ترقی نہ دی جائے. اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو. اگر میری یہ رائے، سر سید کہتے ہیں یہ درست ہے کہ شخصی حالتوں کو ترقی دینا ضروری ہے، اس کے بغیر قومی عزت، قومی وقار پیدا نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو. غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور چال چلن کس طرح عمدہ ہو تاکہ تم ایک معزز قوم بن جاؤ. کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع و لباس جو ہمارا حلیہ ہے، سیر سپاٹا یعنی گھومنا پھرنا، شغل اشغال مشاغل جو ہمارے مشغلے ہیں، تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے ان کی شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی اور سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ یعنی ماں باپ جو بچوں کی موجودہ تربیت کر رہے ہیں، ان کو جو سکھا رہے ہیں، کیا وہ ایک بہترین شہری بن سکتے ہیں؟ ایک بہترین معاشرہ تشکیل پانے میں ہم مدد دے سکتے ہیں؟ تو بیٹا یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے ہم یہ کر رہے ہیں تو کیا ایسا ممکن ہے؟ سر سید کہتے ہیں حاشا و کلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. یعنی ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے ہم اپنی قوم کی تربیت کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو جو بری عادات ان میں ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو جو ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جو ہمارا وضع لباس، جو ہمارے طور طریقے ہیں، جو ہمارے مشاغل ہیں، جو مشغلیں ہیں، دلچسپیاں ہیں، تو وہ پوری قوم اس سے ترقی کر سکتی ہے، ان میں اصلاح ہو سکتی ہے، ان کا اخلاق بہتر ہو سکتا ہے، وہ نیکی کی طرف راغب ہو سکتے ہیں، وہ برائیوں سے دور ہو سکتے ہیں. سر سید کہتے ہیں ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے اندر بدلاؤ لانے کے لیے ان کی تربیت کرنی پڑے گی. بیٹا بچے کے لیے جو رول ماڈلز ہوتے ہیں نا، ان کے ماں باپ ہوتے ہیں. گھر بنیادی اکائی ہوتی ہے. بچے کا پہلا مدرسہ، پہلا اسکول اس کا گھر ہے. انسان گھر سے ہی رویے سیکھتا ہے، گھر سے اچھی عادتیں سیکھ کر بڑا ہوتا ہے، پھر وہ سوسائٹی میں نکلتا ہے. وہ اچھی عادتیں وہ مضبوط، اگر وہ ہم نے بنیاد مضبوط کی ہوگی تو معاشرے کے اندر خرابیاں اس کو خراب نہیں کر سکیں گی. لیکن ہماری بنیاد اگر کمزور ہوگی تو معاشرے کے اندر پائے جانے والی جو برائیاں ہوں گی وہ ہمیں متاثر کریں گی اور بگاڑ پیدا ہوگا اس سے. تو یہاں سے سید یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر میری یہ رائے صحیح ہے تو پوری قوم سے، اے میرے ہم وطنوں، ہم سب سے مخاطب ہیں. قوم کی سچی ہمدردی کیا کرو کہ اپنے چال چلن، طور طریقوں پر غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اپنے رویوں کو کس طرح بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. اور جو موجودہ طریقہ کار، جس طرح کی ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 6 طرح کا نظام تعلیم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اردو میڈیم ہے، کوئی انگلش میڈیم ہے، کوئی آکسفورڈ سلیبس پڑھ رہا ہے، کوئی ٹیکسٹ بک پڑھ رہا ہے. تو جب آپ پوری قوم کو ڈفرینٹ اینگلز پر ایجوکیشن دے رہے ہوں گے تو پھر ویسے ہی افراد تیار ہوں گے. کوئی ماڈریٹ ہوں گے، کوئی پسماندہ ہوں گے، اس طرح. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمیں ایک پیٹرن کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے طور طریقے صحیح کرنے پڑیں گے. لیکن نا گھر میں بیل بجتی ہے، ہمارا بچہ ہم سے جھوٹ بولتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ بچہ ہم سے جھوٹ بولتا ہے، یار یہ تو بہت بری بات ہے، تمہیں اتنے بڑے ہو گئے آپ کو شرم نہیں آتی، آپ پیرنٹس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. یہی بچہ جب چھوٹا تھا نا تو بیٹا بیل بجی تھی، باہر ایک مہمان آئے تھے. وہ مہمان آئے اور انہوں نے آ کے بچے سے کہا، بچے نے دروازہ کھولا، بچے سے کہا جی میں نے فلاں فادر سے ملنا ہے، بتاؤ فلاں انکل ملنے آئے ہیں. بچہ اندر آتا ہے، وہ نہیں ملنا چاہتے تھے پیرنٹس، انہوں نے کہہ دیا ان سے کہہ دیں گھر میں نہیں ہے. وہ بچے نے جا کے کہہ دیا کہ وہ گھر میں نہیں ہے. بچے نے جھوٹ بولنا سیکھ لیا، حالانکہ ہم نے اس کو جھوٹ بولنا سکھایا نہیں ہے، کسی وجہ سے نہیں ملنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن انڈائریکٹلی بچہ جھوٹ بولنا سیکھ گیا ہے.
تو اس لیے یاد رکھیے اپنی بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں بہت محتاط ہونا پڑے گا، اور یہ بچے پوری قوم کے بچے ہیں، ان کو ہمیں وہ آداب اخلاق سکھانا ہے۔ صرف کتابیں پڑھنا تعلیم نہیں ہوتی، تربیت بنیادی چیز ہے۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو؟ آداب فرزندی۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ آداب ان کو سکھانے ہیں گھر سے انہوں نے، بچہ بنیادی مرکز ہے، ماں کی گود سے سیکھتا ہے، گھر سے سیکھتا ہے، تو افراد معاشرہ کی جو تربیت، ان کا چال چلن، طور طریقے جو ڈیولپ ہوں گے وہ گھر سے ہوں گے، پھر وہ معاشرے کے اندر افیکٹ ہوگا۔ لیکن اگر اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کی صحیح نہج پہ تربیت کریں، صحیح طریقے سے اس کو لے کے چلے، پھر دیکھیے گا وہ بچہ بڑا ہو کر ہم سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو سر سید کہتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم اپنی قوم کو ترقی نہیں دے سکتے، اس لیے ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم نے ان کی تعلیم و تربیت کیسے کرنی ہے، ان کا چال چلن کیسے ہونا چاہیے، ان کی بات چیت کا طریقہ کار، ان کا مذاق کا طریقہ کار، ان کی سیر، ان کے مشاغل، ان کی دلچسپیاں اچھی ہونی چاہیے۔ جب یہ اچھی ہوں گی تو ایک اچھی قوم مارز وجود میں آئے گی، پھر وہ ملک اور وہ قوم دونوں ترقی کریں گے۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ ممکن ہوتا، سر سید کہتے ہیں یہ نشاندہی کریں بنیادی طور پر سر سید کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں، ہمارے سماج میں یہ خامیاں موجود ہیں، ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں جی کہ ہر شخص کا اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے اپنی اصلاح کر سکتی ہو، تو اس امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کے لیے یعنی بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوس اور بلکہ نادانی کی بات ہے۔ یعنی کتنی نادانی کی بات ہے کہ جب ہم خود اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، خود کو صحیح کر سکتے ہیں، تو ہم دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں۔ سر سید نے اس کے لیے مثال دی، وہ شخص در حقیقت غلام نہیں جس کو کسی خدا نہ ترس، بے رحم اور جس کو خدا کا خوف نہ ہو، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے خرید لیا ہو۔ سر سید نے غلامی کی تعریف کی ہے، وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو کسی نے خرید لیا ہو، جو اس کا ظالم آقا ہو، بلکہ یا یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جس کا بد اخلاق، برا اخلاق جس میں ہو، خود غرضی ہو، سیلفش ہو، اپنے بارے میں سوچے، دوسروں کے بارے کے خیال نہ کرے، جہالت اور شرارت، بری عادتوں کا جہالت ہو اس کے اندر، اور بری عادتوں کا تابع ہو، متی کہتے ہیں تابع ہونا، اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہو اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہو۔ یعنی وہ قومیں جو ایک طرح دل میں غلام ہیں، وہ بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک غلامی کی یہ دلی حالت ضرور نہ ہو۔ یعنی جب تک ہم دلی طور پر غلامی سے نہیں نکلیں گے۔ اب دلی طور پہ شخص کے سر سید کا خیال یہ ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے، یہ ماننا ہے کہ کوئی شخص غلام وہ نہیں ہوتا جس کو کسی نے خرید لیا ہو، جس کا کوئی آقا ہو، جس کا کوئی حکمران ہو، وہ غلام ہے۔ غلام وہ ہوتا ہے جو ذہنی طور پہ غلام، ذہنی غلامی میں مبتلا ہو۔ اب وہ ذہنی غلامی کیا ہے؟ وہ بری عادات، وہ برے رویے، وہ بد اخلاقیاں، وہ خامیاں جو انسانی کردار میں پائی جاتی ہیں، جب وہ اس کو چھوڑتا نہیں، اس کو ترک نہیں کرتا، تب تک وہ غلام ہے۔ غلام وہ نہیں ہوتا جس کو کسی نے قید میں ڈال دیا، وہ غلام ہے جی ان کا۔ غلام وہ ہے جو ذہنی طور پر غلام ہے۔ تو اس کی غلامی کی یہاں ڈسکس کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں بیرونی زوروں سے یا عمدہ گورنمنٹ یا انتظام سے کبھی بھی کسی کی یہ ذہنی غلامی ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہم لوگ ذہنی غلامی سے آزاد نہ ہوں۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، یعنی جب تک لوگ یہ خیال کرتے رہیں گے کہ ہماری ایک انسانوں کو جب تک یہ احساس رہے گا کہ ہماری ترقی کس پر بیس کرتی ہے، اچھی گورنمنٹ ہو، ٹھیک ہے، اور بہت اچھا انتظام ہو ہمارے ملک کا، ہر چیز ہمیں مل جائے، اس وقت تک کوئی مستقل برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی قوم بھی اپنی حالت درست نہیں کر سکتی ذہنی طور پر جب تک وہ اس چیز پر رہے گی کہ کوئی حکومت آئے، کوئی قوانین ایسے بنے، کوئی عمدہ انتظام کیا جائے، تو ہمارے اندر جتنی بھی ذہنی غلامیاں ہیں، بری عادات ہیں، بد اخلاقی ہے، خود غرضی ہے، جہالت ہے، یہ ساری چیزیں، قومی ہمدردی نہیں ہے ہمارے اندر، تو بس یہ کوئی اچھی حکومت آئے یا اچھا انتظام کیا جائے تو ہماری یہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں اور ہم ایک بہترین قوم بن جائیں، وہ سر سید کہتے ہیں یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں
اس وقت تک کوئی مستقل برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا، گو کیسی ہی عمدہ گورنمنٹ یا انتظام کیے جائیں، انتظام میں جتنی مرضی بہترین قوانین بنا دیں، بہترین حکومتی سہولتیں پرووائڈ کر دیں، جب پارک میں جائیں نا بیٹا تو وہاں پر انہوں نے باکسز رکھے ہوتے ہیں، ڈبے رکھے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی جوس ہے، کوئی ٹیشو پیپر ہے یا کوئی آپ نے چپس کھائے ہیں تو اس میں پھینکنے ہیں. ہم نہیں پھینکتے، ہم اپنا جوس پی کر نیچے رکھ کر اس کا پٹاخہ بھی نکالتے ہیں. تھا کیا ہے، حالانکہ وہ ہمیں ڈسٹ بن میں پھینکنا چاہیے تھا. پھل کھایا ہے اس کے چھلکے ہمیں ڈسٹ بن میں پھینک، انتظام تو موجود ہے لیکن ہمارے رویے درست نہیں ہیں. ہمارے رویوں میں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ ہم نے ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے. لکھنا پڑتا ہے کہ دیواروں پر تھوکنا منع ہے، ہاسپٹل کی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے، مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے یہاں ہارن نہ بجائیں، اندر عبادت ہو رہی ہے، لیکن ہم نے وہیں جا کے ہارن بجانا ہوتا ہے. ہمارے رویوں میں خرابی ہے، ہماری عادات میں خرابی ہے. تو جتنا حالانکہ انہوں نے تو لکھ دیا ہے جہاں لکھا ہوتا ہے پارکنگ، نو پارکنگ، وہیں ہم نے گاڑی پارک کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہے انتظام تو اچھا ہے، انہوں نے لکھ دیا یہاں پارکنگ نہیں کرنی اور یہاں پارکنگ کا لکھ دیا کہ یہاں پارکنگ کرے. تو ہم نے تو پارکنگ وہاں بھی کر دیتے ہیں جہاں پارکنگ نہیں کرنی، نو پارکنگ کا بورڈ ہے. تو یہ قصور ہمارا ہے، انتظام تو اچھا تھا، ٹریفک سگنل لگے ہوئے ہیں کہ بھی کوئی گاڑی سگنل کی وائلیشن نہ کرے، ہمیں پتہ بھی ہے، لیکن پھر ہم فرسٹ ویل اٹھا کر جا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ قصور ہمارا ہے. انتظام اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، قوانین بھی ہیں، لیکن ہم نے عمل کرنا ہے. ہمارے اندر، ہمارے تربیت، ہمارے اندر یہ خامیاں پیدا ہو گئی ہیں. اور یہ کیوں پیدا ہو گئی ہیں؟ کہ ہم ذہنی غلام ہیں، ہم اپنی عادتوں کے غلام ہیں، ہم اپنی قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہیں. ہم کبھی خدا نہ خواستہ غصے میں آتے ہیں، کوئی اسٹرائک کرتے ہیں تو جا کر اپنے ملک کے کھمبے اور اپنے ملک کی بسیں جلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی قوم کے اس اثاثے کا احساس نہیں ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے، سر سید ہمیں یہ احساس دلوانا چاہ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جتنی بھی ترقیاں، تبدیلیاں بہترین بھی کر دی جائیں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی. فانوس خیال یعنی ایک خیالی بات، خیالوں میں پھرنے والی تصویریں. فانوس، وہ فانوس جس کا کاغذ پر بنی ہوئی تصویریں یا عکس دیوار پر پڑتا ہے اور تصویریں حرکت کرتی محسوس ہوتی ہیں اور جب روشنی ہوتی ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہیں. تو کہتے ہیں جتنی بھی تبدیلیاں اچھی کر لیں، عمدہ گورنمنٹ لے آئیں، اچھے قوانین لے آئیں، ہر طرح کی سہولتیں بنائی ہوں، پرندے قطار بنا لیتے ہیں، ہم قطار نہیں بناتے. تو یہ ساری چیزیں سر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب ایک فانوسی خیال ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے، آپ ایک خیالی تصویریں آپ کے ذہن میں گھوم رہی ہیں اور جیسے آنکھ کھلتی ہے تو سب کچھ غائب، منظر ختم. تو یہ خیالی باتیں ہیں. سر سید کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں فانوسی خیال ہے؟ بیٹا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ خیالی باتیں ہیں کہ عمدہ گورنمنٹ ہو، اچھا انتظام ہو تو پھر ہم سارا صحیح ہو جائیں گے. سر سید کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ خیالی باتیں ہیں، یہ پریکٹیکل چیز نہیں ہے. کب یہ پریکٹیکل ہوگا؟ جب افراد معاشرہ انفرادی طور پر ذہنی غلامی سے نکلیں گے. تو وہاں یہاں سر سید یہ بتا رہے ہیں. تو پھر اچھا جی، وہ کہتے ہیں جی کہ تصویریں پھرتی ہوئی اچھا کچھ رتبہ نہیں رکھتی، فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں. جب آپ دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. ویسے تو وہ ایک فانوس کے اوپر وہ تصویریں بنا کر اس کا عکس دیوار پر پڑتا ہے، اس میں کینڈل جل رہی ہوتی ہے تو اس کی روشنی کا عکس پڑتا ہے دیوار پر، لیکن حقیقت میں تو دیوار پر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے، سب کچھ خیالی باتیں. تو کہتے ہیں بالکل اسی طرح جب ہم یہ خیال کریں گے کہ گورنمنٹ ہمارے لیے کچھ کرے، قانون اچھے ہوں گے، تو یہ بھی فانوس کا خیال ہے، خیالی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو وقتی طور پر آپ کو نظر آئیں گی لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوگی. یعنی ویسا جب آنکھ کھلے گی تو کچھ بھی پھرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے، جب دیکھیں گے تو کچھ، حقیقت میں تو کچھ بھی نہیں ہے. انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال میں ہے کہ کوئی خضر ملے، خضر رہنمائی کرنے والا، رہنما. خضر کے معنی ہوتے ہیں بیٹا رہنما. ایک پیغمبر کا ذکر ہوتا ہے جو روایت ہے کہ جو لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں، ان کو بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتے ہیں. تو یہاں پر ڈسکس ہو رہی ہے. سر سید کہتے ہیں کہ اچھا جی، خضر ملے، گورنمنٹ فیاض ہو یعنی گورنمنٹ بڑی کھلے دل سے پیسہ خرچ کرے اپنی عوام پر اور ہمارے سب کام کر دے. اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں. یعنی سارا کچھ ہمارے لیے گورنمنٹ بھی کرے، ہمارا کوئی رہنما ہو، کوئی خضر ہو، کوئی لیڈر ہو، کوئی راستہ دکھانے والا ہو جو ہمیں گائیڈ کرے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جائے اور ہم خود اپنے لیے کچھ نہ کریں، یعنی ہم خود کو کبھی بھی ذہنی غلامی سے آزاد نہ کریں، ہاں کوئی آئے اور ہمارے لیے یہ سارا کچھ صحیح کر دے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے، یعنی اس سے ہدایت لی جائے، اس بات کو اپنے لیے اصول بنا لیا جائے، تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے گا۔ یعنی قوم کے اندر جو دلی آزادی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، وہ ہمیشہ غلام رہیں گے۔ وہی انہی باتوں کے اس کا اوپر ذکر آیا ہے، شخصی بد اخلاقی ہے، خود غرضی ہے، جہالت ہے، ان چیزوں کی شخصی سستی ہے، یہ سام جتنی بھی خرابیوں کا ذکر ہے اس کو ہم یہاں دوبارہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو آزادی کو برباد کر دے گا اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے گا، یعنی یہ انسان پرست بن جائیں گے، یعنی دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنے والے بن جائیں گے، دوسروں کی پرستش کرنے والے بن جائیں گے۔ انسان پرست، انسانوں کی پرستش کرنے والے، کہ کوئی لیڈر آئے، کوئی رہنما آئے، وہ ہمیں راستہ دکھائے، ہم اس کے پیچھے چلیں گے، ہم نے خود نہیں کچھ کرنا۔ حقیقت میں ایسا کرنا قوت کی پرستش ہے، طاقت کی پرستش ہے۔ اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے، دوسروں کی نظر میں کم درجہ اور رسوا ہو جاتا ہے۔ حقیر ہو جانا، کم درجہ ہونا، ذلیل یعنی رسوائی ہے، بے عزتی ہے، کہ جس طرح جو لوگ دولت کی پرستش کرتے ہیں ان کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی، لالچ و طمع میں مارے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو شخصیت پرست ہوتے ہیں کہ جی اچھی گورنمنٹ آئے، اچھا کوئی لیڈر آئے، اچھا کوئی رہنما آ جائے، وہ ہمیں لے کر چلے، ہم نے خود کچھ نہیں کرنا، ہمارے لیے سارے کام کیے جائے، گورنمنٹ ہم پر کھلا پیسہ لگائے، گورنمنٹ ہمارے لیے اچھے کام کرے، ہمارے لیے سہولتیں میں ہم پہنچائے گی تو ہم بھی اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن سر سید کا کہنا ہے کہ ایسا تبھی ممکن ہوگا جب تک ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر غلامی سے نہیں نکالیں گے، تب تک ہمارے لیے جتنا مرضی اچھا کر لیا جائے، جتنی اچھی کوششیں کر لی جائے، ہمارے لیے وہ ایک فانوس خیال ہے، خیالی تصویریں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بیٹا سر سید یہ بتانا چاہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے کا، یہ اصول ہے کہ جب تک ہم اپنی حالت کو خود نہیں بدلیں گے ہماری حالت نہیں بدل سکتی۔ تو بیٹا یہاں تک ہم نے پڑھا، تو انشاءاللہ باقی نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نے کے بعد